جادو کرنے یا کروانے والے کو یہ 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے، کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ کسی پر جادو کرنا، اس کو اذیت دینا کسی کے لیے آسان ہو سکتا ہے، لیکن جانتے ہو جو کسی پر جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کے اپنے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جادو کرنے یا کروانے والے کے ساتھ یہ 3 کام ضرور ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ محترم ناظرین، کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کروانے والا کس طرح خود اپنی زندگی کا دشمن بن جاتا ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کے اثرات صرف نشانے پر نہیں بلکہ جادو کرنے والے پر بھی کیسے خطرناک ثابت ہوتے ہیں؟ کیا حقیقت میں جادو کروانے والے کے 3 لازمی نقصان ہوتے ہیں، اور وہ نقصان کیا ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے طاقتوں پر پردے کے پیچھے چھپی ایک خفیہ حقیقت ہے؟ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے والی ہوں ایک ایسا عمل جو جادو کروانے والے کے بارے میں اس کے ہونے والے نقصان کی خبر دیتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے، کسی پر جادو کروانے والے کو 3 نقصان ضرور ہوتے ہیں، جو آپ کے دل و دماغ میں تجسس اور حیرت کے نئے رنگ بھر دے گا۔ نظر آنے والے عمل اور چھوٹے سے قدم کبھی کبھار اتنے گہرے اثر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ صرف بعد میں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے ایسی ہی دنیا کی سیر جہاں ہر چھوٹی کوشش کے پیچھے پوشیدہ نتائج اور غیر مرئی اثرات چھپے ہوتے ہیں۔ دیکھیں گے کہ ایک معمولی عمل کبھی کبھار ایک شخص کی زندگی کو گوشے میں غیر مرئی زنجیروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کیسے طاقت کے پردے پر حقیقتیں آخرکار سب کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آنکھ کھولنے والا اور تجسس بھرا تجربہ ثابت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف بہت سے گھروں کا سکون چھین لیا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں خوف، بدگمانی اور بے یقینی بھی پیدا کر دی ہے۔ یہ موضوع ہے جادو کرنا، جادو کروانا اور جادو کروانے والے کو خود بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں ہر قسم کی برائی، ظلم اور فساد سے روکتا ہے۔ جادو انہی بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بعض لوگ دنیاوی فائدے، حسد، دشمنی، محبت اور انتقام کی خاطر ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جو نہ صرف ان کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جادو کا ذکر کرتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ جادو کا علم آزمائش کے طور پر تھا، اور فرشتے لوگوں کو پہلے ہی خبردار کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہٰذا کفر نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی اور ہلاکت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم اس بیان کے ایک نہایت اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہے جادو سے بچاؤ کے شرعی طریقے۔ اسلام میں صرف خطرات سے آگاہ نہیں کرتا بلکہ ان کی حفاظت سے بھی کے راستے بھی بتاتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط حفاظت اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ جو شخص اپنے رب پر سچا بھروسہ کرتا ہے اس کے دل میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی طاقت اللہ کی اجازت کے بغیر نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ یہی یقین مومن کی سب کی بڑی ڈھال ہے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق مضبوط قائم کرتی ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت کے قریب آ جاتا ہے اور شیطان کے حملے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام کے مسنون اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خود ان اذکار کا اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کرتے تھے۔ ان اذکار میں خصوصاً آیت الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت شامل ہے۔ سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ اگر روزانہ پوری سورت پڑھنا ممکن ہو تو حسب ساتھ باقاعدگی سے اس کی تلاوت کریں۔ یاد رکھیں، بعض لوگ ہر مسئلے کا حل تعویذ، ٹونے وغیرہ کرتے ہیں جن سے کوئی شرعی بنیاد نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف قرآن و سنت سے شامل اعتماد کرے۔ آخر میں اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ اور ظلم سے پاک رکھے۔ بہت سے گناہ انسان کو روحانی طور پر کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ استغفار، توبہ، صدقہ اور نیک اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور انسان کے ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان ایمان کا ہوتا ہے۔ جادو کرنے والا اکثر شیطانی راستوں پر چل پڑتا ہے۔ بہت سے جادوگر جنات کی خوشنودی کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں جو کھلا کفر اور شرک ہوتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، ناپاک کام کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت
اسی طرح وہ اپنے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا نقصان دل کا ہوتا ہے۔ جادو کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا، ہر وقت خوف، پریشانی اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے، کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ تیسرا نقصان خاندان کا ہوتا ہے، جو گھروں کو اجاڑنے نکلتا ہے، اس کا اپنے گھر کا بھی سکون میں اسے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان، شیطان انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ شروع میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ جادو سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پانچواں اور سب سے بڑا نقصان آخرت کا ہے۔ اگر انسان توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا معاملہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر بلا وجہ تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ اسے اس عمل کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی اور یا بڑی کوشش جو کسی پر نقصان پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کا اثر سب سے پہلے جادو کروانے والے پر پڑتا ہے۔ یہ نقصان اتنا خفیہ اور گہرا ہوتا ہے کہ جادو کرنے والا کو خود بھی فوری احساس نہیں ہوتا۔ روح میں ایک مسلسل اضطراب، نادم دل اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو وہ شخص اپنے اعمال کے عذاب کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ یہ ایک خفیہ سبق ہے کہ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش جب حرام پر مبنی ہو تو اس کے نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس کا حساب سخت اور بے رحم ثابت ہوتا ہے۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے زندگی کے ایک نازک مقام پر پہنچا۔ اس کی خواہشیں اور حرص اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں تھا کہ ہر عمل کا عکس سب سے پہلے خود اس کے اوپر پڑے گا۔ وہ ہر روز چھوٹے چھوٹے جادوئی عمل اور رازدارانہ طریقے اختیار کرتا تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکے اور خود کو زیادہ طاقتور محسوس کرے۔ شروع میں تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، مگر جلد ہی زندگی کے چھوٹے چھوٹے شعبے اس کی گرفت سے نکلنے لگے اور اس کا مستحکم اور پرسکون تھا آہستہ آہستہ غیر مرئی رکاوٹ کا شکار، اور چھوٹے مواقع اسے حاصل نہیں ہو پائے تھے، اور وسائل کی غیر معمولی کمی محسوس ہونے لگی، اور ہر دن اپنی محنت میں تھکن اور ناکامی کا سامنا کرتا، مگر یہ سب اس کے اعمال کے چھپے ہوئے نتائج تھے جو محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس قسم کی کمی کی آغاز ہوا جسے دیکھ کر دوسروں لوگ حیران رہ جاتے تھے، مگر اصل حقیقت اس کے لیے ایک خفیہ سبق کی معنی تھی۔ کے ساتھ ہی جسمانی طاقت اور ذہنی سکون میں بھی زبردست کمی آئی۔ وہ ہر دن تھکا ہوا محسوس کرنے لگا، اس کے جسم میں غیر معمولی کمزوری پیدا ہو گئی، اور ذہنی کشمکش میں ہر لمحے گھیرنے لگے۔ خوف اور اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، اور چھوٹے سے چھوٹے مسائل بھی اس کے لیے ناقابل برداشت لگنے لگے۔ دن رات اس کے دل و دماغ میں ایک غیر مرئی کا طوفان برپا تھا، اور ہر کے ساتھ طوفان مزید شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ پہلے جس توانائی اور عزم کے ساتھ زندگی گزارا تھا، اب وہ ایک بھاری بوجھ بن کر اس کے اوپر گرنے لگے تھے۔ سب سے زیادہ دل خراش حقیقت یہ تھی کہ اس کے اعمال نے اس کے روحانی بوجھ کو بھی بڑھا دیا۔ ہر ظلم، ہر چھوٹا نقصان جو اس نے دوسروں کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے غیر مرئی زنجیر کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ اپنی روح میں ایک مسلسل اضطراب محسوس کرنے لگا، اس کے دل میں نادم دل اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ تنہا ہوتا تو اپنے اعمال کی تلخ یادیں اسے پریشان کر دیتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ انسان کی زندگی پر بھاری اثر ڈال دیتا ہے، اور ہر چھوٹا عمل ایک لمبی درد بھری زنجیر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کبھی اس کے ہتھیار تھے اب کسی طرح محفوظ اور خوشحال نظر آ رہے ہیں، اور خود غیر مرئی مسائل، بیماری، ذہنی دباؤ کے جال میں پھنس چکا ہے۔ ہر چھوٹا عمل، ہر چھوٹا جادو طلسم کے اس کے سبق کی مانند ثابت ہوتا، اور اسے احساس ہوا کہ جو طاقت دوسروں پر آزمانا چاہتا تھا وہ خود اس کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ یہ شخص اب نہ صرف مشکلات سے دوچار تھا بلکہ روحانی طور پر بھی دباؤ میں تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ ظلم اور نقصان پہنچانے کی خواہش انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، کہ آخرت میں اس کے عمل کا حساب بھی اتنا سخت اور بے رحم ہو گیا کہ کوئی بھی دنیاوی طاقت اسے بچا نہیں سکتی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر گوشے میں چھپی ہوئی کمی، بیماری، خوف اس کے اعمال کے عکس تھی، سب سے پہلے اس کے کرنے والے کو ملتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا اور پراثر سبق دیتا ہے۔ طاقت اور اثر ڈالنے کی خواہش اگر حرام طریقے پر مبنی ہو تو اس کے نتائج ہر لحاظ سے تباہ کن اور ناقابل نظر آتے ہیں۔ دوسروں کے لیے استعمال ہو، در حقیقت اپنی زندگی کے لیے خود ساختہ سزا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آخرکار وہ شخص جس نے دوسروں پر اثر ڈالنے کی کوشش کی سب سے زیادہ متاثر خود ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ عمل
نتیجہ چھپی ہوئی زنجیروں کے ذریعے واپس انسان کی زندگی پر آتا ہے، اور طاقت کے غلط استعمال سے بچنا ہر عقل مند اور نیک شخص کے لیے لازمی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جادو، حسد، شیطانی وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون عطا فرمائے، ہمیں صرف اسی پر بھروسہ کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظاہر اور باطن شر سے محفوظ فرما، ہمیں جادو، حسد، شیطان کے وسوسوں اور ہر برائی کو اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری لرزشوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیاں نصیب فرما، ہمیں جادو، حسد، نظر بد، شیطانی وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے حلال راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو تو ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفروش عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔